ہم چلیں گے ڈاکٹر حامد میاں کی پریزنٹیشن کی طرف. ان کی ٹاک ہے جی فزیولوجی آف بلیف پہ. تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق بتا دوں. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نیفرولوجسٹ ہیں نیو یارک سے، امریکہ سے، اور یہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں ادارے کے، اور ہائیلی افیکٹو وہ ہیں، ممبر ہیں ہمارے اس کی آرگنائزیشن کے. ویری کین اسٹوڈنٹ آف دا قرآن اینڈ آلسو آف علامہ اقبال. Dr. Hamid has developed a very good understanding of the human inner conviction and its application in the outer practical world. تو ان کی کافی ساری ویڈیوز ہیں جو طلوع اسلام کی سائٹ پہ بھی ہیں، اور اپنا دابستان اقبال لاہور سے ادھر بھی انہوں نے دی ہے اپنی پریزنٹیشنز، اور ایکسٹریملی ایکٹیو ہیں اس آسپیکٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کا وہ بتائیں گے کہ یہ جو فزیولوجی آف بلیف ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے اور کیسے یہ جو ہے نا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ابھی میں ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ کرتا ہوں ٹو پلیز شیئر یور تھاٹس ود اس. آپ نے سلائیڈز تو نہیں چاہیے آپ کو کوئی؟ نہیں شکریہ. بس ٹھیک ہے، تھینک یو. السلام علیکم. ایکچولی میں خودی کے اوپر، سیلف کے اوپر، اور اس کو تھوڑی سی ڈیپتھ میں جس طرح اقبال اور قرآن سے لے کے اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. ہوگا اردو میں، جہاں پہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ اس کو انگریزی میں کر دیں یا میں کر دوں گا، تو تاکہ جو حضرات اردو کم سمجھتے ہیں ان کو پتہ چلے، اور جہاں پہ بھی کوئی پرابلم ہو مجھے ایڈریس کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ کی دعا تھی. جب ان کو یہ ٹاسک دی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہ امپائر کے اندر موجود ہو. میں ایگزائل میں ہوں اور وہ اس کی کرنٹ سچویشن اکنامیکل اور پولیٹیکل جانتا ہو. تو میرے بھائی جو ہیں وہ وہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساتھ ملایا. اسی طرح اقبال کو بھی یہی پرابلم تھی کہ اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو کہ امپائر میں ہو اور ان کی کرنٹ سچویشن کو سمجھتا ہو، کیونکہ وہ خود لاہور تھرڈ ورلڈ میں تھے، تو یہ سچویشن اسی کے مطابق تھی. تو اس میں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر ایک کو سننے کی طاقت دے، تاکہ میں اپنے اندر بہت زیادہ ڈیٹا لے جاؤں اور اس ڈیٹا سے میں نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ کروں. تو وَيَسَّرْ لِي أَمْرِي، اور ان آئیڈیاز کی وجہ سے میرے کاموں کو آسان کر دے. جب وہ میرے آئیڈیاز زیادہ ڈیولپ ہوں گے تو اس سے میرے کام آسان ہونے شروع ہو جائیں گے. تو پہلے میرے آئیڈیاز سے میں ایک یونیورسل ریسیور بنوں، اور واحلل عقدۃ من لسانی، اور پھر میری زبان کی گریں، میری پاور آف سپیچ جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور اس کو بھی بڑھا دے، میری گریں کھول دے، تاکہ میں ٹرانسمیٹر بن جاؤں. سو یونیورسل ریسیور سے یونیورسل ٹرانسمیٹر بنا دے، اور یفقہوا قولی، اور جب ایسا ہو جائے گا تو لوگ میری بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہتے ہو ان سے کہ جو تمہاری زندگی ہے، تمہاری موت ہے، تمہارا قرآن کی عطایت، قانونوں کو فالو کرنا، تمہاری قربانیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اب میں آتا ہوں اپنے بیسک ٹاپک کی طرف، خودی کی طرف. خودی ہے کیا؟ ایکچولی خودی ایک اصل نظام عالم ہے. پورے کائنات کے اندر خودی موجود ہے، ہر شے کے اندر خودی موجود ہے. اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ کوانٹم فزکس میں جب انہوں نے اسٹڈی کی تو اس میں جب وہ پارٹیکل کو انہوں نے آبزرو کیا تو ایون پارٹیکل ماڈیفائز اٹس بیہیویئر وین آبزروڈ. تو انہوں نے جب اس پہ کیمرے لگائے تو وہ پارٹیکل جو ویو کی فارم میں چلا گیا. جس طرح ہم بھی کبھی ہمیں کوئی آبزرو کر رہا ہو تو ہم اپنی
بیہیویئر تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. تو ہر اس کا اس لیول پہ بھی کانشیس موجود تھا. تو اور پوری کائنات میں بھی آپ اگر غور سے کریں کہ جو بگ بینگ تھا وہ گیشس دخان تھا, وہ گیشس مٹیریل تھا, تو اس کے اندر جب خودی کی نمود ہوئی, اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنے کی, اپنے آپ کو شو کرنے کا جب جذبہ پیدا ہوا, تو پھر وہ سالڈ ہوتا چلا گیا. اس کے بعد ہر چیز کے اندر اپنی نمائش, اپنی نمود کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی گئی. تو اس طرح کائنات جو ہے آگے چلتی گئی. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, ایک ریکویسٹ ہے, تھوڑا سا اسکرین سے پیچھے ہو جائیں, وہ سامعین کہہ رہے ہیں کہ آپ, ہاں ابھی بہتر ہے. تھینک یو, سوری فار دیٹ. اچھا, تو یہ جو ہے, اور پورا کائنات کا تسلسل, اس کی زندگی کا جو دار و مدار ہے, وہ اس استحکام میں ڈیولپمنٹ آف اس کی خودی پہ منحصر ہے. خودی کی اصل ظہور ہے, نمود ہے, جو کائنات کی ہر شے میں مستور ہے جیسے میں نے کہا. اور خودی کی حیات جو ہے وہ تخلیق مقاصد ہے, کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مقصد کی تخلیق کے لیے سرگرم عمل ہے. خودی جو ہے وہ انسان کے جذبات, احساسات, اس کے خیالات, اس کے تصورات, اس کی آرزوؤں کی شرازہ بندی کر کے اس کو ایک مرکز پر مذکور کر دیتی ہے, اس کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے. تو یہ جو ہے اس کا پوائنٹ ہے کہ خودی جو ہے وہ انر سینس ہوتی ہے کسی بھی ذات کی. تو اقبال نے کہا ہے کہ تیری زندگی اسی سے, تیری آبرو اسی سے, جو رہی خودی تو شاہی, نہ رہی تو روح سے آئی. تو بیسیکلی خودی اگر نہیں ہے تو اس شے کا وجود نہیں رہتا. تو کائنات میں ہر شے اس کی ایک اصل پر تخلیق کی گئی ہے. وہ اس کی اصل, اس کے بیسک فنڈامنٹلز ہیں, بیسک ڈائریکشنز ہیں, یا وہ وہی ہے جو قرآن نے اس کے اندر داخل کی ہے. وہ اس کے مطابق اپنی کانسٹنٹ نمود, نمائش اور اپنی مینیفیسٹیشن کرتی ہے. جب تک وہ یہ مینیفیسٹیشن کرتی رہتی ہے, جب تک وہ اس کی نمود ہوتی رہتی ہے ان بیسک کریکٹرسٹک کی, تو وہ اس کی خودی موجود ہوتی ہے اور اس کا وجود ہوتا ہے. جس دن وہ ان کریکٹرسٹک کے اوپر اپنی نمائش نہیں کرتی, اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایک بات قرآن میں بھی ہے, کلن قد علم صلاتہ تسبیحہ, یعنی کہ کائنات میں ہر شے کو ان کی ڈائریکشنز کا پتہ ہے, اور ان ڈائریکشن کو حاصل کرنے کے اوپر جو عمل ہے اس کا بھی پتہ ہے, سوائے انسان کے. ہر چیز ہے محو خود نمائی, ہر ذرہ شہید کبریائی, بے ذوق نمود زندگی موت, تعمیر خودی میں ہے خدائی. تو یہ اقبال نے اس کو بڑا اچھا کنسائز کر کے سمجھا دیا. اس کا فلسفہ وجود بھی یہی ہے کہ جو چیز اپنی اس ڈائریکشن سے ہٹ جائے گی, اپنے اس سانچے سے نکل آئے گی, اپنے اس پیٹرن سے باہر آ جائے گی, وہ بیسیکلی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ایگزسٹنس ہی ہے یہ کہ اٹ از دی ایکسپریشن آف دی ایسنس آف ایچ سیلف. تو اس لیے اقبال نے ویسٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود, میری نگاہ میں ثابت نہیں تیرا وجود, کہ تو پیٹرن سے نکلا ہوا ہے. وجود کیا ہے؟ جوہر خودی کی نمود, فکر کر اپنی کہ جوہر ہے بید نمود تیرا. اس کو انہوں نے اپنے اسرار خودی میں ایک حقائق سے سمجھایا ہے کہ ویسے تو یہ نفی خودی جو ہوتا ہے یہ جو مغلوب قوم ہوتی ہے اس کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو سلاتی ہیں تاکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے. تو اسی طرح بھیڑیں بیچارے اس ظلم سے آشکار تھیں, تو انہوں نے شیر کو کہا کہ گوشت جو ہے تجھ پہ حرام ہے,
تو تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گھاس پھوس کھا لیتا. تو وہ اس کی بات مان گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ان کے ساتھ رہا تو اس کے دانت وانت ویک ہو گئے, اس کے وجاہت جو تھی وہ ختم ہو گئی, بھیڑوں کی طرح ایکٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہاں ہوا کیا کہ شیر کا بھیڑ بن جانا اور اپنے شیر پن کو چھوڑ دینا بیسیکلی وہ اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے. جب تک وہ چیر پھاڑ کر رہا ہے, جب تک وہ شیر پن استعمال کر رہا ہے, اپنے بیسک کریکٹرسٹک, اپنی ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے, تو اس کے اندر خود ہی ہے اور اس کا وجود ہے. دا مومنٹ وہ ان ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہے, اس پیٹرن سے نکل جاتا ہے, تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اب اس چیز کو اقبال نے یہ سارا فلسفہ لیا کہاں سے تھا, تو اس کو نذیر نیازی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کل آ جانا. تو وہ اپنا پین پیپر لے کے چلے گئے. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑے فلاسفروں کے نام بتائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن لے کے آؤ میرے پاس تو میں تمہیں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کھول کے ایک آیت دکھائی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. انہوں نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور تم ان کی طرح نہ ہو جانا, نسوا اللہ, جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. جب بھلا دیا تو اس کا نتیجہ فَأَنسَاهُمْ, انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا, وَأَنفُسَهُمْ, اور انہوں نے اپنے نفسوں کو ہی بھلا دیا. یعنی کہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس ہی ختم کر دی, اس سانچے سے ہی نکل گئے. خدا ایک سانچہ ہے ہمارے لیے, قرآن ایک سانچہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس سانچے کے اندر, اس ڈائی کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے تو ہم رائپ ہو جائیں گے. جیسے آم اپنے اس چھلکے کے اندر رہتا ہے تو وہ رائپ ہوگا. اگر اس میں طوطا یا کوئی چونچ مار کے اس کو توڑ دیتا ہے پیٹرن اس کا, تو وہ کبھی رائپ نہیں ہوتا. اس لیے ہمارا سب کائنات کی چیزوں کو اس کا پیٹرن ان کے اندر رکھا ہوا ہے. ہمارا پیٹرن ہمیں باہر سے دیا گیا تھا تاکہ ہماری پاور آف چوائس لوز نہ ہو جائے, اور ہم اس کو حق تمہاری طرف آ گیا, اس کو ایکسیپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو, یہ اب ہمارے اوپر تھا. تو اس لیے ہم نے قرآن کو اپنا سانچہ بناتے ہوئے, خدا کے احکامات کو اپنا سانچہ بناتے ہوئے, ہمیں اس کے اندر اپنی نشو و نما کرنی ہے جس سے ہماری خود ہی ڈیولپ ہوتی. تو اس کو اگر ویسٹ میں بھی دیکھیں تو فلاسفرز نے لکھا ہے کہ مین ان ہز اگنورینس, جو مین اگنورنٹ, جو غافل ہو جاتا ہے, آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دا مٹیریل شیٹس, جو اس کی باڈیلی میٹر ہوتا ہے, پھر وہ اسی تک ہی محدود رہ جاتا ہے اور اس کے آگے وہ کچھ نہیں دیکھتا. تو یہی کانسیپٹ تھا کہ شیر کا اپنے آپ کو بھلا دینا, انسان کا قرآن سے دور ہو کے اپنے آپ کو بھلا دینا, یہ خدا کا بھلا دینا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بھلاتا ہے. اب اقبال جو ہے اس کی تعمیر کے لیے کچھ پوائنٹس دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعمیر خودی کے لیے پہلی چیز جو ہے, 3 چیزیں وہ سامنے رکھتے ہیں. پہلی چیز جو ہے بلند مقصد, ہائر آئیڈیلز. ہر انسان کو اپنے سامنے ایک مقصد رکھنا ہوتا ہے. پرپز از ایکول ٹو لائف. جس ذات کے اندر پرپز نہیں ہے اس کے اندر لائف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اقبال نے کہا تھا, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان و مستعار, خاکستر سے اپنا جہاں پیدا کرے, خود اپنی خاکستر سے. تو پہلا مقصد جو تھا کہ اپنے سامنے ایک ہائر گول رکھے. ہائر گول جو ہوتے ہیں ایکچولی اٹ سیلف اے موٹیویٹر ہوتا ہے. آپ کو اور موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہائر گول جو اگر جو بندہ اڈاپٹ کرتا ہے, بلند مقصد جو اڈاپٹ کرتا ہے, وہ خود اٹ سیلف موٹیویٹر ہوتا ہے اس کے لیے. دوسری چیز تھی کہ اس مقصد کو پانے کی آرزو, وہ آرزو کے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, وہ دل سے اٹھے اور لب تک آئے اور بار بار آئے. کیونکہ فزیولوجی میں یہ دیکھا گیا ہے, اس کی جو سائنس کے اندر,
الیکٹریکل انجینئرنگ میں کہ ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں یہ الیکٹریکل پارٹیکل، یہ چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو ریپیٹ کریں گے بار بار کہ یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے ہمت دے، میں نے اپنے مقصد کو پانا ہے، مجھے اور ہمت دے، مجھے علم دے، تو اس سے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی جو میگنیٹک ویوز ہیں وہ آپ کے پارٹیکل، چارج پارٹیکل کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جتنی بھی ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں یہ ویوز کے اوپر پارٹیکل بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں جو آپ تک جا رہے ہیں ابھی میرے. تو اسی طرح ہی جب تک مائنڈ اور ہارٹ الائن نہیں کرتا وہ یقین محکم ڈیولپ نہیں ہوتا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ ایک نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے جب تک مائنڈ جو ہے وہ صرف نفع نقصان تک رہتا ہے، مائنڈ کبھی ڈیسیجن نہیں لیتا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، مائنڈ کبھی ڈیسیجن نہیں لیتا. مائنڈ صرف ہمیشہ کہے گا کروں نہ کروں، نفع کے نقصان. جب بھی ڈیسیجن انسان لیتا ہے وہ انٹویشن پہ لیتا ہے، انٹویشن ہول کو دیکھتا ہے، مائنڈ جزیات پہ اڑا رہتا ہے. تو اس لیے اس ریپیٹیشن سے آپ وہ ایموشن جنریٹ کرتے ہیں، ایموشنز الائن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا یقین محکم ہوتا ہے. یقین محکم جو ہوتا ہے وہ پیشن کو لیڈ کرتا ہے، پیشن جو ہوتا ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے آپ کے عمل کی. تو عمل کے لیے وہ کبھی عمل نہیں ہو سکتا جو صرف انٹلیکٹ بیسڈ ہو، یا وہ راستے میں رک جائے گا یا وہ چھوڑ دے گا. تو پیشن جو ہے، عشق جو ہے، اقبال اس کو دیکھ انہوں نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور جو دماغ کا کیا کہا کہ عقل جو تھی وہ محو لب بام، تماشا لب بام ہے، ابھی وہ ابھی سوچ رہی ہے لگاؤں کہ نہ لگاؤں، وہ نفع نقصان پہ اڑی ہوئی ہے. تیسرا پوائنٹ تھا کہ مقصد، اس مقصد کے لیے جہاد، وہ جہاد، وہ جد و جہد، وہ سٹرگل جو اس کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، پہلا تھا کہ بلند مقصد، پھر اس کی آرزو بار بار، اور پھر اس کے لیے جہاد. جہاد کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور اس پہ انہوں نے سٹریس کیا ہے کہ علم میں قرآن کا علم، علم میں سائنسز کا علم، اور علم میں ہسٹری کا علم، یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو اپنی ہسٹری کا معلوم نہیں ہے تو یہ پیشن ڈیولپ نہیں ہوتا. تو علم شروع میں کام آتا ہے آپ کے، لیکن سیکنڈ جو کہا ہے انہوں نے وہ عشق ہے. عشق بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ویسے عشق جو ہے وہ ایک بیسیکلی لطیفہ نوری ہے. عشق میٹر نہیں ہے، اس کو آپ خنجر سے توڑ نہیں سکتے، تلوار سے توڑ نہیں سکتے، اس کو بم سے اڑا نہیں سکتے. اس لیے جو دل میں عشق ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی ہرڈل نہیں آ سکتی، وہ ہر ایک کو پار کر، وہ اس کا پیشن ہے. تو وہ اس کے لیے لیکن اگر امروز تو تصویر دوش ہے، سمجھ لے خودی تیری مدہوش ہے. یعنی کہ اگر تیرا جو آج ہے وہ کل کی تصویر ہے، جس طرح حضور پاک نے کہا کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے وہ اپنی تباہی کا انتظار کرے. تو لیکن یہ عشق پیدا کرنے کے لیے غالب نے بھی کہا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے، پہلے تو لگتی نہیں ہے یوزلی، اور لگ جائے تو پھر بجائے نہ بنے. اقبال کا ایک شعر ہے جو مجھے بڑا ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو اگر پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام. تو یہ آرزو انسان کے اندر یہ پیدا ہونا کہ میں یہ کروں دوسروں کے لیے، یہ بڑا مشکل ہے. تو
اس کے لیے بڑی ایک انیشل ورک کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اپنی خودی کی ڈیولپمنٹ۔ عشق جو ہوتا ہے وہ عشق ایک ایسی سیمنٹنگ فورس ہے، ایک ایسی میگنیٹک فورس ہے جو عاشق اور معشوق دونوں کو منفرد کر دیتی ہے۔ جب حضور پاک کو عشق ملا، جب حضور پاک کو قرآن ملا، تو اس قرآن عشق کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذات کو منفرد کر دیا اور خدا کی ذات کو بھی منفرد کر کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ یہ ہے خدا تمہارا، اور یہ ہے ماڈل تمہارا، وہ ہے آئیڈیل تمہارا۔ تو یہ عشق نے کیا تھا، عشق عاشق اور معشوق، لیلا اور مجنو کو منفرد کر دیتا ہے۔ تو عشق، اقبال کہتا ہے کہ یہ جذب کرنے کی، اپنے اندر سمونے کی ایک خواہش ہے کہ میں ان احکامات کو، اس قرآن کو، اس رسول کو، اس خدا کو اپنے اندر سمو لوں۔ تو یہ خواہش جو ہے یہ اول تو پیدا ہوتی نہیں ہے، تو ہو جائے تو کیا بات۔ عشق جو ہے کامل اتباع قرآن ہے، عشق سے خودی مستحکم ہوتی ہے، سالڈ ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ ہوتی ہے۔ عاشق انسان ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ معشوق جو ہے، معشوق ہمارے لیے دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ یعنی کہ اس زندگی میں جہاں باڈی اور مائنڈ دونوں ہیں، جہاں اسپرٹ اور باڈی دو ہیں، اس کے لیے تمہارا کمانڈر ان چیف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ تم بھی باڈی اور مائنڈ رکھتے ہو، لیکن جہاں سیلف کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، جو آگے چلنی ہے، وہ آئیڈیل میں ہوں۔ تو حضور کو فالو کرو، ان کے ماڈل کو فالو کرو یا حضرت ابراہیم کو، اور پھر اپنے آئیڈیل کو اچیو کرو۔ ماڈل کو فالو کرو، آئیڈیل تک پہنچو، یعنی کہ لیول پہ اس دنیا کے بعد تو پھر ہمارا آئیڈیل اللہ ہے۔ تو یہ معشوق کا لیول ہے۔ قرآن اس کا، ان دونوں میں مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو کیسے فالو کریں کہ اس نے قرآن دیا، حضور پاک کو کیسے ماڈل بنائیں کہ انہوں نے قرآن ہمیں پہنچایا، تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ بھی قرآن ہے۔ تو بیسیکلی ساری کہانی آج آ کے ہمارا عشق جو ہے وہ اس قرآن سے ہے، اس خدا کے احکامات سے ہے، حضور کی ڈیلیورنس سے ہے۔ تو اس میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن بھی اس کو ایکچولی انڈائریکٹلی اللہ خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلواتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے عشق کرتے ہیں، فتبعونی، میرا اتباع کرو، مینز کہ جو میں قرآن لے کے آیا ہوں اس کو فالو کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بات وہی ہو گئی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اول نہیں کرتے، تو پھر یہ وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ ان تک پہنچنے کا۔ اس کے بعد اقبال نے اس کے اوپر میں ایک لیکچر دے چکا ہوں پہلے کہ یونیک سیلف سے ڈیولپ ہوتی ہے، یکتا کیسے انسان بنتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میں اقبال نے اس کو 3 طریقوں سے بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پہلا طریقہ جو اس کا ہے وہ اطاعت ہے، وہ قانون کی پابندی ہے۔ وہ قانون کی پابندی، چھوٹے چھوٹے قانون کی پابندی کرتا ہوا انسان ہائر قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اگر وہ چھوٹے قانون کی نہیں کر سکتا تو وہ ہائر قانون کی پابندی بھی نہیں کرتا۔ تو اسی جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں انسان کی کریکٹرسٹک، اس کی پرسنالٹی کی کریکٹرسٹک سے بناتی ہیں،
اسی طرح پھر وہ بڑی آتا ہے. تو عطایت جو ہے وہ نمبر 1 ہے جو انسان کو ضبط نفس بھی سکھاتی ہے, کیونکہ آپ نے عطایت کرنی ہے تو جبر کا معاملہ ہے نا, تو آپ اپنے اوپر تھوڑا جبر کریں گے. تو دوسری چیز جو انہوں نے کہا ہے کہ ضبط نفس, ضبط نفس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی صوم ہے, وہ روزہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جو آپ نے خود اپنے پہ لگائی ہیں, یہ تمہارے اندر ایک ایسی خود آگاہی کی بہت خوبصورت شکل پیدا کر دیتا ہے کہ جو آپ کو تیسرے لیول پہ لے جاتا ہے. اور تیسرا لیول ہے نیابت الہی. اب نیابت الہی جو ہے وہ اقبال کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اس لیول پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں تم خلیفۃ الارض کا مقام حاصل کر لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ جنہوں نے ایمان لایا قرآن پہ اور اس کے بعد پروڈکٹیو کام کیے, وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کو اس دنیا میں خلیفۃ الارض مقرر کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے. وہ شخص وہ پہلے انفرادی طور پہ اپنی ایک خود ہی ڈیولپ کرتا ہے, اس کے لیے علم حاصل کرتا ہے, دن رات ایک لگاتا ہے, جہاد کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, پھر اعلیٰ ترین طاقت کے ساتھ اعلیٰ ترین علم کو جوائن کرتا ہے, متحد کر لیتا ہے اپنے ساتھ, اور اس کے خیال و عمل ایک ہو جاتا ہے. وہ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ وہ انسان جو اس لیول پہ آئے گا وہ نیابت الہی کے قابل ہو جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو قرآن میں ہے کہ حکومت صرف اس وقت ملے گی جب تم عزیز الحکیم ہو جاؤ گے. تو عزیز پاور ہے اور حکیم علم ہے, ایک حکمت ہے. ویسے تو پاکستان میں ہمارے پاس, ہمیں اس کو 70 سال لگ گئے ہیں عزیزیت اچیو کرنے میں, اور یہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ پہلے عزیزیت ایسا نہ ہو تو یہ جو کلیمی ہے بیکار ہے. ہمارے پاس حکمت موجود تھی, ہمارے پاس قرآن موجود تھا, وہ واعظ تھا, ہمیں ایسا چاہیے تھا. اصل عزیزیت ہے. جب تک عزیزیت نہیں آئے گی یہ قرآن جو ہے یہ واضح رہے گا. اب جو ہے 70 سال بعد ہمیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے, ہماری جو ملٹری پاورز ہیں وہ تھوڑی بہتر ہو گئی ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا یہ چانس نظر آ رہا ہے کہ حکمت تو ہے, اس کو ہم عزیزیت سے نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 مراحل جو اقبال نے بتائے ہیں, جس میں سب سے پہلے اطاعت ہے, وہ ہے کس کی؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو یہ بات وہی آ جائے گی کہ اطیعوا اللہ, ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا تو قرآن کو دیکھا ہے. تو اس میں جب ہم نے قرآن کو, تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا رسول کو بھی قرآن دیا, تو اس سے ہم پھر قرآن کو فالو کر. اور اب ہم میں سے جو بھی اس قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا, ہم پہ کہ ہم اس کی بھی اطاعت کریں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جو رسول کی کرے گا وہ بیسیکلی خدا کی اطاعت ہوگی, یعنی کہ اسی کے قرآن کی اطاعت ہوگی. اقبال کہتے ہیں کہ در اطاعت کوش اے غافل شعار, می شود از جبر پیدا اختیار. یہ بڑا عجیب و غریب شعر تھا کہ جبر پیدا اختیار, یعنی کہ ایک آپ اس پیراڈاکسیکل کانسیپٹ ہے یہ کہ آپ بھی ہے اور اختیار بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب تھا میرے لیے. تو ایکچولی فریڈم از بورن آؤٹ آف اوبیڈینس. تو وہ یہ کہہ یہ رہا ہے کہ جب تم اپنے اوپر سیلف امپوزڈ ریسٹرکشن لگاؤ گے
اس سے تمہاری خودی ڈیولپ ہوگی. جبر تو ہے لیکن اپنی خواہش سے لگاؤ گے, تمہیں اختیار ملنا شروع ہو جاتا ہے, تمہیں پھر حکومت کا بھی اختیار ملتا ہے. تو جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے. یہ ذرا پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے. تو اطاعت کی جو روح ہے, اطاعت کی ہم کیوں کریں, اس کی روح ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے. جس دل میں قربانی کا جذبہ ہوگا وہ اطاعت کرے گا. جس کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے وہ قربانی اپنی خواہشات کو قرآن کی ڈائریکشنز کے انڈر لائے یا اپنے آپ کو قربان کر دے اس قوم پر تاکہ وہ قوم ایک نئی زندگی ڈیولپ کر لے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں جو وہ ہمیں وہ اتنا موٹیویٹ کر دیتا ہے آپ کو کہ آپ پاگل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ضبط نفس ہے اطاعت کے بعد. تو ضبط نفس جو ہے وہ بیسیکلی اطاعت لیڈز ٹو ضبط نفس, اطاعت کراتی ہی ضبط نفس ہے آپ سے. تو اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, اب اس کو غور سے دیکھیں تو ہماری جو ڈیفالٹ کنڈیشن جو آپ کہتے ہیں, ہماری جو ڈیفالٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ بیسیکلی اڈ پہ بیس کرتا ہے. فرائڈ کی جو اڈ تھی نا, تو اس میں وہ وہی کرے گا جو اس کی اندر سے ڈیزائر اٹھتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. اینیمل کرتے ہیں تو وہ خود پرست ہے, وہ خود پرور ہے, وہ خود بین ہے, وہ خود سر ہے, وہ سارا کچھ وہی ہے, رائٹ. تو وہ کر یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کو قرآن کے قالب میں ڈھالتا ہے تو اپنے نفس امارہ کی نفی کر دیتا ہے اور نفس مطمئنہ اچیو کر لیتا ہے. تو نفس مطمئنہ کا اچیو کرنا, ایک حضور پاک کی حدیث ہے کہ صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا آپ بھی تو بشر ہیں پھر, تو انہوں نے کہا ہاں میرا بھی ابلیس ہے. تو لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا. ابلیس کیا تھا, وہ نفس امارہ تھا. اور انہوں نے اس کو کیسے مسلمان کیا, قرآن کی روشنی کے اندر. تو اس دونوں کے اندر الائن ہو گیا. جب آپ یاد رکھیں, جب آپ خدا کے قوانین سے الائن کر جاتے ہیں تو ایوولوشن بیکم ریولوشن. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یار تو یہ تو تم نے پلک جھپکتے میں کر دیا, جو ہزاروں کام تھا ایوولوشن کے ذریعے اگر میرے ٹائم کے مطابق ہوتا تو اس کو تو بلین ایئر لگنے تھے. تو یو ڈیڈ اٹ ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم, 20 ایئرس. یہ پلک جھپکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ ایوولوشن خدا کے ٹائم پہ چل رہی ہے. لیکن انسان نے جب ہاتھ ڈالا تو کہا کہ تم جب الائن کر جاتے ہو خدا کے قانون سے تو وہ ایوولوشن ریولوشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے لیکن جو شخص اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اپنے نفس پہ حکومت نہیں کر سکتا, اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اس پہ پھر دوسرے حکومت کرتے ہیں. پھر اس کی وہ نہیں کر سکا تو کوئی دوسرا کرے گا. تو یہ یاد رکھیں, کیونکہ انسانی فطرت جو ویسے تو ہوتی نہیں ہے انسان کی, لیکن جو انسان ابھی بنا نہیں ہے اس کی تو ہوتی ہے نا. انسانی فطرت جو ہے اس کے بیسک جو میجر 2 جذبے ہیں, خوف اور محبت کا, جس کو جلب منفعت اور مضرت دفع مضرت جو ہیں, یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ کسی کا غلام کیوں بن جاتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ یا اس کو کسی سے خوف ہے اور یا اس کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ نہیں کر پاتا. تو یہ 2 جذبے جو ہیں ہمیں غلامی پہ مجبور کرتے ہیں. تو اس سے اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ نفع نقصان خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, وہ بادشاہ بھی ہو, تو کسی کا غلام نہیں بنے گا. پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, پھر وہ پاورفل ہو جائے گا, کیونکہ پھر اس کو کوئی خوف نہیں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
میں تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم اگر تھوڑا ہے تو میں اس کو شارٹ کرتا جاؤں گا، لیکن اگر آپ سننا چاہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کر دوں گا. لیکن نفس پلیز امارہ، آپ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کریں. ہاں آج میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. ڈاکٹر صاحب ایسے کریں آپ کوئی پانی کا گلاس تھوڑا پریشان تھا کرونا. گلاس منگوا لیں پانی کا، ہاں ہاں آرام سے پی لیں اور ٹیک یور ٹائم. You're doing very well. ہارٹ ریٹ You're doing very well. You're doing very well. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ریلیکس کریں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. نہیں میں ریلیکس ہوں. میں تو آپ کی ایک لائن نہیں مس کی میں نے. نفس ہمارا جو ہے وہ اڈ کا لیول ہے. اگر ایگو کے تابع ہیں، پہلے زمانے میں جب ابھی نفس کا یا ذات کا یا سیلف کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا تو میجورٹی لوگ، ایون علامہ اقبال نے بھی ابھی ریکنسٹرکشن میں ایگو لفظ کیا ہے ذات کے لیے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے. ایگو جو ہے وہ نفس مطمئنہ کے گیڑ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جذبات اگر ایگو کے تابع ہوں گے نا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تو یہ جو ہے کہ جب کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے بنا لیا اپنا ہی الہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو. تو یہ ہے نفس امارہ، جس میں وہ جو خواہش آتی ہے اس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے. تو یہ اس سے ہوتا کیا ہے، وقد خواب دساہ، اس سے وہ اپنی خودی کو نا بالکل تباہ کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور بلکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس کو منتشر کر دیتا ہے، ڈسینٹیگریٹ کر دیتا ہے. تو یہ اس لیول پہ نہیں آنے پا رہا ہوتا. تو دوسرا نفس لوامہ ہے جو کہ اس میں بیٹل ہوتی ہے بٹوین سیلف اینڈ ایگو کے. تو ایگو اور سیلف کی جو بیٹل ہے اس میں تھوڑی ملامت رہتی ہے. لوامہ میں ملامت ہے. وہ آپ اگر الکوہل پی بھی رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، قرآن منع کرتا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کا جو ملامت کرتا ہے، ایگو کر رہا ہے کام، لیکن اس سے چانسز یہ ہیں کہ آپ ایک دن اس سے باز آ جائیں گے. اگر ملامت نہیں ہے، سینس آف لاس نہیں، تو چانسز، تو پھر تو آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ بالکل میرے صحت کے لیے بہت اچھی ہے تو پھر تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے جب سینس آف لاس ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلی سٹیج پہ نہیں جا سکتا. نفس مطمئنہ جو وہ اس کے اندر کوئی بیٹل نہیں ہے، بلکہ اب اس نے نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ کر لیا، اس کو مسلمان کر لیا، تو اب یہ انٹیگریٹڈ سیلف ہو جاتی ہے. اور اس میں بوتھ کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈز جو ہیں وہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں. وہ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب کانشیس اٹھتا ہی نہیں ہے. تو یہ تینوں کو میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کر دیا. اس کے علاوہ ایک چیز ہے، اس کے علاوہ ایک چیز ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. اب ضمیر کا ہمارے ہاں یہ بڑا یہاں ویسٹ میں بہت کامن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہوں، جو میرا ضمیر کہتا ہے، مائی گٹ فیلنگ، وہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر جو ہے اس کو یہ سپر ایگو کی اس کے جھگڑوں کے بعد یہ سپر ایگو اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، irrational جسٹیفیکیشن ہے بیسیکلی. تو وہ اقبال ہے کہ یہ انٹرنلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے. یہ norms and abnorms of a society, when you open your eyes you start internalizing in yourself, اور جو وہاں کی norms and abnorms ہوتی ہیں وہی آپ کی بن جاتی ہیں. اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. تو قابل اعتماد جو آپ کا فیصلہ ہے وہ صرف وہی کا ہوتا ہے، اپنے ضمیر کا نہیں ہوتا کہ میرے ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو میں یہ ٹھیک ہے. یہ ریشنل تھنکنگ ہے. اب ان کو میں نے سب کو تھوڑا سا سمرائز کر کے ایک بنایا تاکہ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر جذبات
ایگو کے تابع ہیں تو الہہ ہواہ ہے. اگر عقل ایگو کے تابع ہے تو مکر و فریب ہے، نفع نقصان ہے. اگر جذبات سیلف کے تابع ہیں تو جوہر انسانیت ہے. اگر عقل سیلف کے تابع ہے تو اچھا انسانی معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا. اگر سیلف قرآن کے تابع ہے تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اچھا، اس کے بعد تیسرا لیول جو تھا وہ تھا نیابت الہی، خلیفۃ الارض. نائب کی ذات میں آپ دیکھیں گے کہ خدا کی صفات کے رنگ ہونے چاہیے. صبغت، ٹھیک ہے نا، ومن احسن اللہ صبغہ، تو اس سے بہتر اور تو کوئی رنگ نہیں ہے. تو اس میں سیلف ریئلائزیشن جو ہے وہ لیڈ ٹو سیلف ایکچولائزیشن، یعنی کہ وہ اپنی انفرادی خودی کو ڈیولپ کر کے اس کی نمود شروع کر دیتا ہے. تو یہ ہائر لیول ہے، یہ آخری لیول ہے اس دنیا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معراج تھے، تو وہ اپنی انفرادی شخصیت جو اس نے ڈیولپ کی ہے اس کو وہ مرر کرتا ہے قوم کے اوپر، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کی نمود کرتا ہے، اس کو مینیفیسٹ کرتا ہے، اس کو ایکچولائز کر دیتا ہے. تو اس کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ جہاد سے کے لقائے رب کر دینا. اب یہ میں آپ کو صرف پوائنٹس بتاتا چلا جا رہا ہوں، بہت لیندی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن میں تھوڑا سا کانسیپٹ دیتا ہوں کہ جہاد آبویسلی وہ سٹرگل ہے، وہ سٹرگل جس سے وہ اس سوسائٹی کے اندر گیا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا. تو جب وہ آئیڈیاز لے کے آتا ہے تو اس سے وہ ان کی نشو و نما کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. اس کے بعد لقائے رب مینز کہ وہ جو کام تھا، جو ذمہ تھا اس کے اوپر کی طرف سے کہ یہ میرا نظام جو ہے، نظام ربوبیت جو ہے، یہ اس دنیا پہ نافذ کر. تو وہ جب ہو جاتا ہے تو وہ خدا سے ملاقات ہے. آپ کو تو خدا دنیا پہ مل جاتا ہے نا پھر. تو یہ لقائے رب، یہ اس کے اوپر میں نے ایک لیکچر دیا تھا، اس پہ بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہے. میں نے یکتا خودی کے اوپر بھی ایک لیکچر دیا تھا، یونیک سیلف کے اوپر. اس کا خلاصہ جو ہے سورت اخلاص ہے. تو سورت اخلاص میں 4 آیات ہیں، لیکن اتنی کمپریہنسو ہیں، اتنی مائنڈ باگلنگ ہیں کہ وہ میں نے یہاں ٹائم نہیں ہوگا، لیکن جلدی سے میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر سے گزر جاتا ہوں. لیکن ڈیٹیل چاہتی ہے وہ، اس میں کافی سائیکالوجی آئے گی، کافی ریسرچ ہے. تو وہ ایک منٹ اس میں ایسے کریں گے ڈاکٹر صاحب، اس کے میں ایک آپ کا علیحدہ لیکچر رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کو میں یہ سجیسٹ کرنا تھا کہ کافی لیٹ ہو گیا ہے، سو ایکچولی 3 hours is a long time. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر So صاحب in future we should not do seminar more than 2 hours. And I think if we are losing attention, so ان کی اتنی اچھی پیاری باتیں حامد میاں صاحب کی, maybe you should arrange another lecture with him in the next seminar. I agree, Dr. And we should try to, you know, because there are other obligations. چلیں میں اس صورت اسکپ کر جاتا ہوں، یہ اس پہ پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں. آپ ایسے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو سمرائز کر دیں. میں نے سارے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں، میں آپ سے علیحدگی میں ڈسکس کر کے we will have lectures on some of these points separate آپ سے. اب میں اس کو فائنل، اس کا جو ورژن ہے نا وہ ہے اسرار خودی سے رموز بے خودی. تو بے خودی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کو پرانے زمانے میں جب یہ نان مسلم آئیڈیاز تھے، جب وہ کہتے تھے فنائے ذات، یعنی کہ ہستی کو نیستی کر دینا. یہ اس غیر اسلامی کانسیپٹ تھا. جو تصوف میں ہمارے کانسیپٹ آیا ہے وہ کہتے تھے فنائے ذات، یعنی ان نفسانی خواہشات جو تھیں ان کو فنا کر دینا. اور اس کے لیے بھی نفی ہے کہ لا رہبا
فی الاسلام، اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے. اور اس کے بعد اسلامی تصور جو ہے وہ ٹھیک تھا کہ جو قرآن میں بھی ہے کہ نفس ہمارا کا قرآنی کالم میں ڈھال کر اس کو فنا کر کے اس میں تبدیل کرنا، یہ ٹھیک ہے. اقبال نے ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ دیا ہے جو کہ مجھے پسند بھی آیا. اس نے کہا ہے کہ انفرادی خودی جب آپ نے ڈیولپ کر لی، اس کے اوپر تو آپ کی ایک ایفرٹ ہے نا، تو جب آپ وہ اکیلے میں بھی کر خودی جب آپ ڈیولپ کر کے وہاں سے نکل کے اجتماعی خودی میں آ جائیں تو وہ آپ کی خودی پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے. یعنی کہ آپ کی خودی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی کمپلیٹ، جو اس کا نقطۂ کمال ہے وہ اجتماعی خودی میں جانے سے. اب اجتماعی خودی میں ہوتا کیا ہے کہ آپ وہ اجتماعی خودی جو ہے وہ آپ کا مرر بن جاتی ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ افراد ہیں جو آپ کو کاؤنٹر کریں گے، اس سے آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اور ابھر کر سامنے آ جائیں گی. تو اس میں آپ نے اپنے اب جو نفس جو اپنے خودی ہے اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشن ڈالنی ہے، کچھ ان کی اطاعت کرنی ہے، کچھ ان کے ساتھ چلنا ہے، تو اپنے پہ جبر کرنا ہے. جبر سے وہ اختیار آتا ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ ان کے اندر جائیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، وہ پوری قوم جو ہے وہ آپ کے اندر سما جاتی ہے. کیونکہ آپ ان کے اندر گئے ہیں نا، تو وہ آپ کے پوری قوم آپ کے اندر آ جاتی. اسی لیے حضرت ابراہیم جو تھے وہ اپنی ذات میں خود ایک قوم تھے. وہ آپ ان کے جذبات، احساسات، ان کے خیالات کا آپ مرکز بن جاتے ہیں، آپ ان کا سمبل بن جاتے ہیں. تو آپ ایک بڑی شخصیت بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بڑی تمنائیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اقبال نے یہ اس لیے کہا تھا کہ افراد جو ہوتے ہیں وہ فانی ہوتے ہیں، انہوں نے مر جانا ہوتا ہے 50 سال. قوم جو ہوتی ہے وہ غیر فانی ہوتی ہے. تو جو انسان غیر فانی چیز کو مینٹین کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ غیر فانی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے خوبصورت کانسیپٹ اس نے دیے. تو جماعت کی بہبود بیسیکلی افراد ہی کی بہبود ہوتی ہے. ہر فرد کے اندر ایکچولی انفرادیت بھی ہوتی ہے، وہ خودی بھی، اور اجتماعیت خودی بھی ہوتی ہے. وہ ہمیں اس کے اندر اس کا میلان ہوتا ہے. میں انسانیت کے کچھ کروں، اس کے اندر یہ مادہ موجود ہوتا ہے. جماعت میں جب جاتے ہیں تو مشاہدہ کی قوت بڑھ جاتی ہے، جذبات آپ کے شدت اختیار، آپ اور ترقی کرنا چاہتے ہیں. قوم جو ہوتی ہے وہ آپ کا احتساب کرتی رہتی ہے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک مررنگ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اس میں آپ کی جتنی کمیاں ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے وہ پایہ تکمیل تک ہے. تو اس لیے فرد میں ترقی کرنے کا جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ اور بڑھتا جاتا ہے. اجتماعی خودی یا قومی خودی جو ہے وہ ہوتی ڈیولپ ہے. وہ ہر افراد جو اپنی انفرادیت، نیچے نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ ایک ایسے افراد پیدا کرتے چلے جاؤ اور پھر وہ فرد جو علم اور طاقت میں سب سے زیادہ ان کی ایک ڈیموکریٹک فورس بنا کے جب دنیا پہ نافذ کرے گا. تو سپرمین کا وہ کانسیپٹ دے رہا تھا، لیکن وہ پھر تعصب میں چلا گیا، وہ اپنی قوم پہ اڑ گیا تو گڑبڑ ہوگی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اب نہیں کرنا، اور ایک قرآن کو پکڑ کے جب ایک آئین کے اوپر پورے افراد سبمٹ کر دیں، اس کا اطاعت کر دیں، تو وہ کیونکہ اب سب کی خودی جو تھی نا وہ ایک کلیکٹیو خودی بنتی ہے. کلیکٹیو انکانشیسنیس کال جنگ کہتا ہے نا کلیکٹیو انکانشیس. تو وہ ساریاں خودیاں مل کے ایک کلیکٹیو خودی بناتی ہے. تو کلیکٹیو خودی جو ہے وہ اس میں جبر بھی ہے، اختیار بھی ہے. کیونکہ کبھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، نیاز میں ہوں میں، کبھی ناز میں ہوں میں، کیونکہ کبھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے. تو ناز اور نیاز دونوں اس میں آ جاتے ہیں. بڑا خوبصورت تھا اقبال نے جو اس کو سمجھایا، مگر اب ٹائم تھوڑا ہے. دین اسلام جو ہے وہ کسی نظام حیات کی کسی قسم کی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کرتا. اٹس یونیک. یہ قرآن ایک عضوی
कुल का हुक्म देता है, उज़वी कुल का हुक्म देता है, यानी कि इसका अगर एक भी पुर्जा मशीन का इधर हुआ, मशीन काम करना छोड़ देगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह अगर लेट्स से कि खत्म नबूवत को खत्म कर देते हैं तो कुरान का जो तौहीद का किताब का दावा है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप मसावात को खत्म कर देते हैं तो अक्रमकुम इंदल्लाह यत्काकुम का मकीदा खत्म हो जाता है। अगर आप सूद को जायज कर देते हैं तो पूरा निजाम तरम बरम हो जाता है। अगर आप मलूकियत को तस्लीम कर लेते हैं तो वो तौहीद का अकीदा खत्म हो जाता है, हम किसी और को खुदा मान लेते हैं। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि सदाकत बाहर कहीं भी बिकती है तो फिर ये तबलीग खत्म हो जाता है, सारा रहमतुल आलमीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो कोई एक को भी इधर रखा नहीं तो पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो धर्म भरम हो जाते हैं। इसलिए ये जो है ये उज़वी कुल है, इसमें कोई फामत नहीं हो सकती। तो जब इसकी इतायत होगी तो वो बेखुदी का जो मकाम है वो हासिल होता है, और उस खुदी से आप वो बेसिकली आपकी इंफरादी खुदी की तकमील ही के लिए होती है। इसलिए ये जरूरी है, इकबाल ने इसको दोनों को इकट्ठा, असरारे मुझे बेखुदी को इसलिए इकट्ठा रखा। शुरू में लोगों को प्रॉब्लम हुई कि ये खुदी कोई मार रहा है, पहले बना रहा है फिर मार रहा है, हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा। खुदी के अंदर जो है मन भी है, खुदी के अंदर तू भी है, खुदी के अंदर ऊ भी है। तो ये तीनों का हमारे अंदर होता है कि एहसार का जज्बा हर इंसान के अंदर होता है कि यार मैं कुछ गरीबों के लिए कर दूं। तो ये तू ऊ और मन सब उस हमारे अंदर ही होता है। हाँ, वो आरजू होती है जो उसको वो करने पे मजबूर करती है। यानी कि हमारे अंदर जहां बीनी और खुदबीनी दोनों ही है हर इंसान के अंदर। तो कौम के लिए जज्बा, जो कुर्बानी का जज्बा होता है ना, ये आपको या कुरान के ऊपर जो ये आपको बेखुदी की मंजिल पे लेके जाता है। और इसको इकबाल कहते हैं कि ये वो मंजिल है जहां पे आपकी खुद वो नुक्ता कमाल पे जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई थिंक टॉपिक तो ये बहुत लंबा है, लेकिन इसको हम किसी और टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। लेकिन हामिद भाई आप प्लीज अपनी सेहत का जरूर ख्याल करें, बहुत हमें फिक्र है, या आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। थैंक यू वेरी मच अपना डॉक्टर साहब। हाँ, इसका मैं अभी कैसे आपका खुलासा तो मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पे सिर्फ अर्ज करूंगा। एक तो आपका जो है ना वो जिंदगी का मकसद, मैं नहीं खुलासा करता। जिंदगी का मकसद, मकसद, उसकी आरजू, और आखिर में है कि उस पे जिहाद। ठीक है जी, 3 पॉइंट्स हैं, और बाकी आपके सारे पॉइंट्स मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपके साथ इंशाल्लाह मैं इस पे डिस्कस करूंगा। तो सारे बहन भाइयों से अगेन भी आपकी पेशेंस का बड़ा शुक्रिया। कुछ पॉइंट्स मैंने खुद ही नोट कर लिए हैं जो आज हमें थोड़ी सी स्मूथनेस नहीं हुई, तो उसका आप ना करें, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे हमारी नेक्स्ट अगर सेमिनार जब भी होगा हमारा। क्योंकि यूनिक सेल्फ अचीव करने के लिए ना सूरत अखलास से बेहतर कोई सूरत नहीं है। उस पे आप एक लेक्चर तैयार कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे करते हैं हम, मैं आपको आपके साथ डिस्कस करके वी विल हैव अ सूटेबल किसी संडे को पूरा आपको दे देंगे। ठीक है जी, आप वो पहले वो दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम करेंगे उस पे, तो उसको वेल एडवर्टाइज कर देंगे हम फोरम पे। ठीक है प्लीज, ठीक है, that will be great. तो अभी मैं इसको आप सबकी इजाजत से इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो मैं नबीला हारिस ने पेरेंटिंग पे हमें अपना उससे किया, तो इंशाल्लाह उसकी स्लाइड्स भी अवेलेबल होंगी उनकी, हम वो जो है जो टॉक है उसको भी रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे। मुमताज साहब का इसी तरह मेटाफॉर्स था, उस पर भी ऐसे ही होगा। इकबाल साहब से थोड़ी सी मैं मुआज़रत खा करता हूँ, थोड़ा सा वो साउंड सिस्टम में थोड़ा सा मसला बन गया था जिसकी वजह से वो हुआ, लेकिन एज सच जो टॉपिक था दैट इज़ अ ग्रेट टॉपिक, उसके भी पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, उनसे डिस्कस करके हम उसको री रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। और डॉक्टर हामिद मियाँ साहब ने तो सबको हम, मेरा मतलब है कि वो एक्सट्रीमली मोटिवेट कर दिया सेल्फ के ऊपर और खुदी के ऊपर,
تو آج انہوں نے، میں نے نوٹس کیا ہے کہ کچھ نئی چیزیں اس میں انہوں نے ایڈ کی ہیں which is absolutely brilliant. تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک علیحدہ لیکچرز بھی رکھیں گے اور پھر اس میں کویسچن آنسر سیشن بھی کر لیں گے. جی جی بتائیں. جو اچھا ایک منٹ میں ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ کہہ دوں کہ ابھی سیمینار ختم ہو گیا ہے ایز فار ایز طلوع اسلام از کنسرن. تو ابھی آپ نے اپنی خوشی سے اگر رہنا ہے تو ہم اور ہاف این آور اس پہ کر سکتے ہیں. Thank you very Well much. done to everybody, Yes. brilliantly done, and congratulations. بہت زبردست. بہت بہت اچھا. شکریہ. Thank you very much. Very well done. Thank you. I have to say, inshallah, we'll talk more about it. Okay. Please, Dr. Hamid Saab, you need تو to اپنا give چیئرمین lots of صاحب time. خورشید انور صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنا وہ اگر انہوں نے جانا ہے سارے جو، کیونکہ لیٹ بھی ہے نا پاکستان میں، تو بڑی خوشی سے آپ اپنا گڈ بائی کہہ سکتے ہیں ابھی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا جی میں بہت شکریہ. عمر بول رہا ہوں لاہور سے. جی جی میں مختصر کمنٹ کروں گا. آج سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے یہ پروگرام کیا. اور دوسرا یہ کہ آج اس اتوار کے 3 گھنٹے 1000 اتواروں سے زیادہ بہتر ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کے پاس تو چوائس تھا کہ آپ تھوڑا بہت اونگ بھی لے سکتے تھے. اجاز رسول کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا آج. ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے ان خوشی کے رتبے ہوں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. نہیں یہ اچھا ہو گیا. یہ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ایز اے ٹریننگ بھی یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ باقی کوئی سارے، میں نے کچھ ہے میرے ذہن میں بہن بھائی جن کو ہم آگے لے کر آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اجازت نے، میں بھی جا رہی ہوں، اجازت دیں. اوکے جائیں جی اجازت. اللہ حافظ سب ڈاکٹر کو. حامد آپ نے کچھ کہنا تھا، آپ پلیز ابھی کہہ لیں. نہیں میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ رہی. نہیں ڈاکٹر حامد میاں کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نا ٹائم کے اوپر تھوڑا دیکھ رہا ہوں، تو بڑے عجیب و غریب کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ آپ ایک پریزنٹیشن آپ رکھیں ٹائم کے اوپر، اور کیونکہ وہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے مائنڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. تو اس کو تو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس میں اصل میں ٹو بی فیئر مجھے علم تھا کہ آپ کو ٹائم زیادہ چاہیے، لیکن آپ کی اس میں خود ایک انڈیپینڈنٹ. ڈاکٹر صاحب کا لیکچر میرا خیال ہے جب رکھے تو ایکسکلوسیو لیکچر رکھے. جی جی ڈاکٹر حامد میاں صاحب کا لیکچر کسی بھی اتوار کو ایکسکلوسیو انہی کا لیکچر ہو، تاکہ پھر ہم سب یکسوئی سے اس کو لیکچر نہیں لیکچرز رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ صرف انہی کی ٹائم کے اوپر ہو، جو آنا چاہیں بسم اللہ، اور ان کو فل ٹائم دیا جائے. ٹھیک. جی جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حامد میاں صاحب کو بہت اچھی صحت کے ساتھ، خوشیوں والی سب اپنوں کے ساتھ لمبی زندگی دے اور سلامت رکھے. آمین ثم آمین. بڑی بڑی خوشی کی بات ہے. اور کامنٹ کسی نے؟ بس لیو کر رہی ہوں. جی جی اوکے بہن. آپ شمع بہن تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ. باقی بھی بہن بھائی جنہوں نے، جن کا وہ ہے، میں آخر میں کوشش کروں گا جانے کی، تاکہ میں میزبان ہوں نا، تو میری تو ذمہ داری ہے. اور اگر خورشید انور صاحب ہیں چیئرمین صاحب، تو وہ بھی اپنا کمنٹ اس میں ضرور آن میں ان ریکارڈ سے لائیں. پوچھ لیتا ہوں خورشید انور صاحب سے کہ وہ کدھر گئے. ادھر اس میں نظر نہیں آ رہے. جی خورشید بھائی آپ کچھ کہہ لیں. میں تمام شرکا کا، تمام مقررین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیماری کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ تیار کیا ہوا تھا، تو انشاءاللہ جو ساتھیوں نے بھی بتا دیا، ان کے لیے ایک علیحدہ سیشن رکھیں گے جس میں صرف ڈاکٹر صاحب کا وہ ہم سنیں گے بھی، اور اس سے سوالات جیسے آپ نے بتایا ہے وہ بھی کریں گے. تو میں آپ سب کا اور خصوصاً آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ویلکم. یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا جب تک
ہم سارے بور نہیں ہو جاتے اس میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں ہونی ہے وہ تو ایک بڑی جو کنونشن ہے آپ وہ تو انشاءاللہ ہونی ہے کسی وقت نیکسٹ ایئر. یہ اللہ کرے یہ تھوڑا سے حالات بہتر ہو جائیں. میرا دل کر رہا ہے سوات جانے کو. بالکل ویلکم موسٹ ویلکم. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. میں بھی بڑا پیشنسلی انتظار کر رہا ہوں. میں ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں. آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے خودی کی بات کی ہے تو اس کا قدرتی بات ہے کہ آپ کے اندر ہے وہ چیز. تو نہیں آپ نے اچھا کیا وہ شیئر کر لیا. میرے علم میں اتنا نہیں تھا. میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا سویر معاملہ ہے. لیکن آپ اپنی صحت کا پلیز خیال رکھیں. ویری گڈ. اور کوئی آپ کو میں یو آر فری میری طرف سے فری ہے آپ کامنٹ کرنے کے لیے. حامد صاحب اپنی پلسیبو افیکٹ یوز کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ میں ابھی کرتا ہوں نا تھوڑی دیر میں. ابھی میں تھوڑی آنکھ بند کر کے چلا جاؤں گا کہیں. That's it. Let the commanding chief do the stuff. میں اپنے ہارٹ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہوں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی ذرا کل میں تھوڑا سا وہ پرابلم تھی تو میرا خیال اس کے تھوڑا سا سائیڈ افیکٹ تھا. میرا ہارٹ ریٹ کافی تیز رہ رہا تھا تو اس کو میں ابھی بیٹھ کے ڈائریکٹ کرتا ہوں. اس کو سمجھاتا ہوں کہ یار ابھی تو نے میرا بڑا کام کرنا ہے. It will work. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میرے ذہن میں آئی جب میں اقبال کو دیکھ رہا تھا. میں نے جب اقبال کو خود دیکھنا شروع کیا ابھی تو اٹ جسٹ مائنڈ باگلنگ. یعنی کہ جو چیزیں وہ ریکنسٹرکشن سے لے کے یہ اسرار خودی وغیرہ یہ ہمیں یہ کسی نے بتایا نہیں تھا. اس کے اندر تو بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. یہ پرویز صاحب نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہے لیکن اگر آپ خود دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑی عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر. جیسے آپ نے کہا نا عشق پیشن یہ بڑا کام دیتا ہے. بڑا کام دیتا ہے. تو اس میں ایک اقبال نے تو نہیں اس کو سمجھایا مگر اس میں ایک چیز میں نے سمجھی کہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ہر نفس جو ہے ہر سیل جو ہے جب سیلف سنگل نفس واحدہ جب وجود میں آیا تھا تو وہ بھی نفس ہے. تو وہ بھی نفس ہے. تو نفس جو ہے صرف اپنی نمود کرتا ہے. نفس جو ہے وہ میٹا فزیکل ہے. نفس اپنی نمود سے چیزوں کو فزیکل بناتا ہے. جیسے میرے عالم امر میں اگر میرے کوئی بات آتی ہے کوئی تصور آتا ہے کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اس کو میں اپنے عمل سے باہر وجود اس کا لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے پیاس لگی ہے تو میں اپنے عمل سے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو یہ میٹر ہے یہ فزکس ہے. جو میں نے سوچا وہ میٹا فزکس تھا. تو اسی طرح ہر نفس جو تھا وہ اپنی ہماری باڈی کس طرح بنتی ہے. اب اس کو جب میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری باڈی جو بن رہی ہے اب ہارٹ کے جو نفوس ہیں ہارٹ کے جو سیلز ہیں وہ بھی تو نفوس ہیں نا. تو وہ اپنے عالم امر سے ڈائریکشن دے کے ہارٹ بنا رہے ہیں. میرا ہاتھ جو ہے وہ اپنے اس کے سیل جو ہیں وہ اپنی ڈائریکشن دے کے میٹر بناتے ہیں. میٹر وہ نہیں تھے یہ ہاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا لیکن وہ ان کی پاور آف نمود پاور آف مینیفیسٹیشن نے میرے ہاتھ بنائے تھے. اس کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارے جین جو ہیں ہاتھ پاؤں کے بھی اور ہاتھوں کے بھی وہ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ٹانگیں فرق ہوتی ہیں بازو فرق ہوتے ہیں. جین ایک ہی تھا ڈائریکشنز ایک ہی تھیں تو یہ دو کیسے بن گئے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس میں تھوڑا سا ایک اور ایلیمنٹ بھی آتا ہے جو کہ میموری ہے واٹر کی جو مورفوجینیسس ہوئی ہے that is because of the memory of the water. تو یہ واٹر میموری پروف ہو چکی ہے سائنٹیفکلی لیکن کافی عرصے تک تو یہ ڈسپیوٹ میں تھی کیونکہ یہ جو وہ سائنٹسٹ تھا نا بایولوجسٹ وہ اس کو جب ریسرچ کر رہا تھا تو سب اس کے خلاف ہو گئے
کہ یہ کنونشنل نہیں ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو اس کو نکال دیا. پھر وہ اپنے گھر میں اس نے لیب بنائی تھی. پھر وہ جب اس کے ایکسپیریمنٹ بڑے صحیح رزلٹ دے رہے تھے تو ایک جو نوبل پرائز ونر تھا جس نے یہ ایڈز میں کام کیا تھا, اس کو وہ بڑے اچھے لگے اور وہ اس کو جوائن کیا. پھر وہ پاپولر ہو گیا. پھر اس کا ایک پارٹنر تھا اٹلی میں جس سے وہ کمیونیکیٹ کرتا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے, تو اس واٹر کے اسٹڈی کے اوپر. تو ابھی جیسے سلیکون ویلیز ہیں, سلی کا پارٹیکل ہے نا, ریت کا پارٹیکل ہے, تو اس میں ہم میموری پرزرو کرتے ہیں ابھی سلیکون ویلی میں. لیکن فیوچر میں آکوا ویلیز ہوں گی کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں, گوگل وغیرہ نے ہمیں یہ کلو صرف دیتے ہیں, آپ کو صحیح نہیں بتاتے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ چیزوں کو کلاؤڈ میں ڈال دو. واٹ از کلاؤڈ؟ کلاؤڈ از اے واٹر ویپرز. ٹرو رائٹ. تو وہ آپ کو ڈائریکٹ کچھ نہیں بتا رہے لیکن کہہ رہے ہیں کلاؤڈ میں ڈال دو. اب کلاؤڈ تو واٹر ویپرز ہے, they still putting in silicon, لیکن the progression is there. تو انہوں نے دیکھا یہ ہے کہ واٹر کی میموریز بلینز آف ایئرس کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ انہوں نے جب اس کے اندر میموری ڈالنے شروع کی تو وہ ڈالی چلے جا رہے تھے, وہ کہیں غائب ہو جاتی تھی. شاید اسی لیے وہ اس کو چھپا بھی رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہومیوپیتھک ہے اس کا تو سارا سلسلہ یہی ہے نا, سارا کانسیپٹ یہی ہے. اور اگر یہ چیز عام منظر عام پر آ جائے تو ایلوپیتھک کو چھوڑ کے لوگ ہومیوپیتھک چلے جائیں گے. ہاں نہیں, ابھی تو وہ یہ سارا, ویسے تو میڈیسن ہولسٹک ہی ہونی چاہیے. ہولسٹک کانسیپٹ جو ہیں وہ چونکہ ختم کر دیے تھے. یاد رکھو ہیومن انٹلیکٹ جو ہے وہ کبھی بھی کل کو نہیں سمجھ سکتا. ہیومن انٹلیکٹ جزیات کو سمجھتا ہے, انٹویشن کل کو سمجھتی ہے. اس لیے ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں وہ انٹویشن لیتی ہے, انٹلیکٹ نہیں لیتا. انٹلیکٹ صرف نفع نقصان, 3 مہینے لگے رہیں آپ نفع نقصان کرتے رہیں گے, ڈیسیجن نہیں لیں گے. ڈیسیجن لیں گے او یار میں نے کر ہی دینا ہے, یہ ہے وہ ڈفرینٹ چیز جو انٹلیکٹ نہیں کر رہا. تو اس لیے جب انٹلیکٹ, یہ ورڈ ویسٹرن ورلڈ نے جب ہر چیز کو انٹلیکٹ بیس کر دیا تھا تو ان کو پھر ہر فیلڈ کو جزیات میں تقسیم کرنا پڑا. یہ کارڈیالوجی, یہ نیفرولوجی, یہ پلمنالوجی, یہ فلانی انجینئرنگ, تو انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا. اب جو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ڈیولپ ہوتا, وہ اس کو یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. میں صرف نیفرولوجی, مجھے کڈنی کا پتا ہے, ہارٹ, آئی ڈونٹ نو,